بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، عید الاضحیٰ کے دن کا خاص عمل۔ پورے سال رزق میں برکت کے لیے مشائخ کا بتایا ہوا صرف ایک ہی دن کا آزمودہ عمل۔ یہ مجرب عمل گزشتہ کئی سالوں سے پیش کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ جس کی زبردست کارگزاریاں ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے پورے سال رزق میں تنگی نہیں آئے گی اور نہ ہی تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ عمل گھر کے تمام افراد کو الگ الگ ہی کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آئندہ سالوں میں بھی اسی طرح سے عمل کرتے رہیں، یعنی سال میں صرف ایک ہی دن یہ عمل دہراتے رہیں۔ ترتیب: 10 ذی الحج یعنی عید الاضحیٰ کے دن مغرب سے پہلے دن بھر میں یہ عمل کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ پہلے اچھی طرح سے وضو کر لیں، پھر 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجہ ادا کر لیں۔ اس کے بعد کچھ روپے چاہے کم ہوں یا زیادہ اپنے سامنے رکھ لیں۔ اول آخر درود ابراہیمی 11 مرتبہ اور درمیان میں 800 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور سورہ کوثر 129 مرتبہ پڑھ کر ان پیسوں پر دم کر دیں۔ پھر یہ پیسے ایسی جگہ پر رکھیں جہاں سے ہمیشہ پیسے رکھنے اور نکالنے کا اہتمام رہتا ہو۔ بس یہ ایک دن کا آزمودہ عمل مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد جب کبھی بھی اس جگہ پر سے پیسے رکھنے یا نکالنے ہو، ہر مرتبہ ایک بار پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ کوثر پڑھ کر ساری رقم پر دم کیا جائے۔ یہ ایک مرتبہ پڑھنے کے ناغہ کبھی بھول کر بھی نہ کریں۔ یہ ایک مرتبہ کا عمل پیسے نکالتے وقت بھی کرنا ہے اور پیسے رکھتے وقت بھی کرنا ہے، اور اس جگہ سے پیسے کبھی بھی پورے نہ نکالے جائیں۔ کچھ نہ کچھ رقم وہاں ہمیشہ باقی رہے، چاہے 10 روپے ہی کیوں نہ ہوں۔ نہ ہی بار بار رقم کو چیک کریں، بس عمل جاری رکھیں اور خرچ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی پورا سال برکت ختم نہیں ہوگی۔ نوٹ: اس رقم سے کچھ نہ کچھ صدقہ کرنے کا اہتمام بھی جاری رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی بہت خیر و برکت حاصل ہوگی۔ فرض نمازوں کی پابندی رکھیں، خود کو گناہوں سے محفوظ رکھیں، حق والوں کا حق ادا کرتے رہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اسکپ مت کریں۔ آپ کو سورہ کوثر کا ایک بے حد طاقتور وظیفہ بتانے جا رہے ہیں۔ یہ 100% مستند وظیفہ ہے اور صرف ایک دن کے اندر یہ وظیفہ آپ کی زندگی اور قسمت کو بدل کر رکھ دے گا۔ اس وظیفے کو کر لینے کے بعد آپ کی ہر مراد اور ہر حاجت ایسی پوری ہوگی جیسے پورے ہونے کا حق بنتا ہے۔ سورہ کوثر کے اس وظیفے کو آپ مال اور دولت حاصل کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یا پھر بڑا گھر اور بڑی گاڑی کے حصول کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، یا پھر آپ اس وظیفے کو دشمن سے بچنے یا دشمن کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔
یہاں پہ اگر آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا تو اپنے رشتے کے لیے بھی اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے۔ کوئی ایسی آپ کی دعا ہے یا آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو ابھی تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول نہیں کی، تو اس دعا اور حاجت کے قبولیت کے لیے بھی اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے۔ یا خدا نخواستہ آپ بے اولاد ہیں تو آپ اولاد کے لیے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی مسئلے یا بڑی سے بڑی حاجت کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کیونکہ سورہ کوثر کا یہ وظیفہ چند وظائف اور عملیات میں سے ہے جو کہ فقیر کو بادشاہ اور بدنصیب کو قسمت والا بنانے کی طاقت رکھتے ہیں، اور وہ بھی صرف عید کے دن کے اندر اندر۔ اسی لیے پیارے بہن بھائیوں، پھر چاہیے آپ دولت مند ہونا چاہتے ہیں یا آپ کا کوئی اور مقصد یا حاجت ہے تو اس وظیفے کو ضرور کریں۔ وظیفہ آپ نے کرنا کیسے ہے اور اس وظیفے کو کرتے وقت آپ نے کن کا خاص خیال رکھنا ہے، اس ویڈیو کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور بالکل بھی بیچ میں اسکپ مت کیجیے گا۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے اسلامک وظائف ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے کھینچے جائیں آن کو دبا دیں اور سلیکٹ کر لیجیے گا۔ سورہ کوثر کو اگر قرآن پاک کی سب سے مختصر لیکن سب سے طاقتور ترین سورت کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ سورہ کوثر کی اس فضیلت کی وجہ سے اس کا پس منظر یہ ہے کہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنج و غم دور کرنے اور آپ کو دلاسا دینے کے لیے اتارا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جوان بیٹا وفات پا گیا تو اس کے بعد آپ رنجیدہ اور غمگین ہو گئے، لیکن مشرکین نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور آپ کو ابتر کہنا شروع کر دیا، یعنی جس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے۔ جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید رنجیدہ ہو گئے، جس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے سورہ کوثر نازل کی۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں جو آپ کو ابتر کہتے ہیں وہ خود ابتر ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی نام لیوا نہ ہوگا، اصل میں ان کا کوئی نام لیوا نہ ہوگا، وہ بے نام ہو جائیں گے اور آپ کا نام قیامت تک باقی رہے گا۔ اور پیارے بہن بھائیوں، ویسا ہی ہوا۔ اسی طرح قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک چشمہ عطا کیا جائے گا جس کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے گناہ گاروں کی بخشش کروائیں گے۔ اس چشمے کا نام بھی کوثر ہوگا۔ پیارے بہن بھائیوں، اب سورہ کوثر کے وظیفے کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ ایک دن کا وظیفہ ہے لیکن انتہائی طاقتور، مجرب، برکت والا اور طاقتور والا وظیفہ ہے۔ جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورا توکل اور یقین رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کر لے گا، وہ ایک دن کے اندر اندر اپنی آنکھوں کے سامنے ایسے کرشمات اور معجزات ہوتے دیکھے گا کہ اسے خود اپنی آنکھوں پر بھی یقین نہیں آئے گا۔ اس وظیفے کو آپ دولت کے لیے بھی کر سکتے ہیں، بڑا گھر، بڑی گاڑی کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، اپنے من پسند رشتے کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی حاجت ہے یا آپ کی کوئی دعا ہے، اس کی قبولیت کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ آپ کو خدا نخواستہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ درپیش آ گیا ہے
یا آپ کسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے، یعنی آپ اپنے کسی بھی مقصد یا کسی بھی حاجت یا کسی بھی دعا کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک دن کا وظیفہ ہے، لیکن اس وظیفے کو آپ نے عید کے دن شروع کرنا ہے۔ آپ اپنے سہولت کے مطابق عید سے پہلے کسی بھی دن اس وظیفے کو شروع کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن والے بٹن کو کلک کریں، ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔